یہ ایک ایسا عمل ہے اور ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی برکت سے آپ کی دشمن، آپ کے بدخواہ اور آپ سے حسد رکھنے والے، ان کی شر سے اللہ آپ کو محفوظ فرمائیں گے۔ خصوصاً جن لوگوں کو ہر وقت دشمن کا خوف رہتا ہے، ان کے لیے تو یہ ایک نادر تحفہ ہے، ایک خزانہ ہے، اور اس عمل والے سے جو اس عمل کو کرے جنات ان سے ڈریں گے۔ یہ عمل یہ ہے کیا؟ تو یہ یاد رکھیے، روحانی اعمال میں سے جو سب سے طاقتور عمل ہے یہ، اور روحانی اعمال میں سے جو برکتوں والا عمل ہے، جو طاقت والا عمل ہے، یہ قرآن پاک کی آیات میں سے ہے۔ اللہ جل شانہ کی مبارک کتاب قرآن عظیم الشان میں 5 ایسی آیات ہیں کہ ہر آیات میں 10 بار حرف قاف مکرر آیا ہے۔ تو 5 آیات، ہر آیات میں حرف قاف 10 مرتبہ، تو یہ کل 50 قاف والی آیات ہو گئی۔ 50 قافن، 50 قاف والی آیات ہو گئی۔ اب حرف قاف قوت، اور حرف قاف اس میں طاقت، اور حرف قاف اس میں اللہ جل شانہ نے بہت ساری رازوں کو پوشیدہ رکھا ہے۔ یہ حروف مقطعات میں سے قرآن پاک کی بعض صورتوں کی شروع میں جو حروف ہے، حروف مقطعات جن کو کہا جاتا ہے، الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، تو اسی طرح یہ قاف بھی حروف مقطعات میں سے ہیں، اور پوری ایک سورت ہے قرآن پاک میں جس کو سورہ قاف کہا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی 5 آیات ایسی ہیں جس ہر آیات میں 10 مرتبہ قاف مکرر آیا، تو 5 آیات میں یہ 50 قاف ہو گئی۔ یہ 50 قاف والی آیات کا عمل ہے۔ پہلے ان آیات کا ذکر کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو انشاءاللہ میں بتاتا ہوں کہ ان آیات کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، اور عمل کا طریقہ اور عمل کی ترتیب کیا ہے۔ اب ان آیات مبارکہ کو میں آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں ترتیب کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ اس کا طریقہ بھی بتاتا چلتا ہوں۔ سب سے پہلی جو آیات ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 نمبر آیات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ اس آیت مبارکہ میں 10 قاف موجود ہیں اور تکرار کے ساتھ ہیں۔ آپ بے شک قرآن پاک کھولی اور 10 قاف کو گن لیں۔
جب آپ نے یہ آیت مکمل کی تو اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے قدیر علی ما یرید، قدیر علی ما یرید، قدیر علی ما یرید۔ اب اگلی آیت پہ جائیں۔ اگلی آیت سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 181۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ آیات مبارک ختم ہوئی تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ قوی لا يحتاج الى معین، قوی لا يحتاج الى معین، قوی لا يحتاج الى معین۔ اب اگلی آیت کو آپ شروع کریں۔ اگلی آیت سورہ نساء کی 77 نمبر آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ آیت کو ختم کرنے کے بعد آپ نے 3 دفعہ یہ مبارک کلمات پڑھنے ہیں۔ قہار لمن طغى وعصى، قہار لمن طغى وعصى، قہار لمن طغى وعصى۔ پھر آپ نے اگلی آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ آیت مبارک کے بعد آپ نے یہ مبارک کلمات 3 دفعہ پڑھنے ہیں۔ قدوس يهدي من يشاء، قدوس يهدي من يشاء، قدوس يهدي من يشاء۔ پھر آپ نے اگلی آیت سورہ رعد کی آیت نمبر 16 شروع کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل اللہ خالق كل شيء وهو الواحد القہار۔ آیت مبارک کے بعد آپ نے ان اسماء مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ قیوم یرزق من یشاء القوہ، قیوم یرزق من یشاء القوہ، قیوم یرزق من یشاء القوہ۔ الحمدللہ اس ترتیب سے 5 آیات ہیں۔ ہر آیات میں 10 مرتبہ حرف قاف موجود ہے، اور ہر آیات کے بعد خصوصی اسما ہے، یعنی ہر آیات کے بعد آپ نے الگ الگ
اسماء مبارکہ کا ورد 3 مرتبہ کرنا ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا۔ یہ تو ہو گیا عمل، آپ نے پڑھنا اس ترتیب سے ہے۔ نماز کے بعد ان آیات مبارکہ کو ایک مرتبہ اور ساتھ میں یہ اسماء مبارکہ 3 مرتبہ تکرار کر کے یہ معمول بنائیں۔ اگر یہ آپ کو معمول بنانا اس کا مشکل ہے تو بے شک صبح و شام بھی، فجر کے بعد اور مغرب یا عشاء کے بعد بھی آپ ان آیات مبارکہ کو پھر 3 مرتبہ، ہر آیت کو 3 مرتبہ پڑھیں، اسماء مبارکہ کو بھی 3 مرتبہ پڑھیں، تو اس ترتیب سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔